بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات۔ فرمایا کہ بے شک حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں، شبہ والی چیزیں ہیں کہ جن کا حلال و حرام ہونا مشکوک ہے، جنہیں لوگ نہیں جانتے۔ تو جو ان مشکوک چیزوں سے بچا، یعنی شبہ والی چیزوں سے بچا، اس نے اپنا دین اور اپنی عزت دونوں محفوظ کر لی، اور جس نے ان مشکوک چیزوں کو اختیار کر لیا وہ حرام میں جا پڑا۔ یہ اس کی مثال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جیسے وہ چرواہا، بکریاں چرانے والا، کہ جہاں اس کی بکریاں چر رہی ہیں، چارہ کھا رہی ہیں، اور قریبی بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ موجود ہے، علاقہ ممنوعہ، یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ عام علاقہ نہیں، یہاں پہ کس کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، یا عام گزرگاہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ چراگاہ کہ جو بادشاہ کی چراگاہ ہے، ممنوع علاقہ ہے کہ جس پر داخل ہونے کا منع کیا گیا، تو فرمایا کہ وہ جانور اس چراگاہ کے اندر بھی داخل ہو گئے اور چرنے لگے۔ تو یوں بیان فرمایا گیا کہ خبردار، ہر بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی ممنوعہ چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ نیز یہ بیان فرمایا گیا کہ خبردار، یعنی اب جو نصیحت ہے اور نتیجہ وہ کیا ہے؟ فرمایا خبردار، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا موجود ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ اب یہ چراگاہ کے اندر اگر وہ داخل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ میں داخل ہو گئیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اختتام پہ جو جملہ ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا پیدا فرمایا، اگر وہ درست ہو، یعنی گوشت کا ٹکڑا وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوگا، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث مبارکہ بڑی مضبوط ہے انسان کی زندگی کو گزارنے کے اعتبار سے۔ جہاں بیان کیا گیا اس میں کہ رزق حلال کا معاملہ، یعنی حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، وہیں چراگاہ کی مثال دے کر اس بات کو واضح کیا گیا، اور اختتام پر اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ حلال ظاہر ہے، جو حرام ظاہر ہے شروع میں ذکر کیا گیا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تمہارا دل جانتا ہے اس بات کو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تمہیں علم ہو چکا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو حلال کی طرف آمادہ کیا جائے اور حرام سے بچا جائے۔ اور حلال و حرام کے درمیان جو چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں واضح طور پہ کوئی احکامات نہیں ملتے، لیکن ان کا حلال ہونا بھی ظاہر نہیں ہو رہا، حرام ہونا بھی ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن شبہ ہے ان کے بارے میں، کا شبہ سے بچو۔ شبہ سے بچو گے تو تم حرام کی طرف نہیں بڑھو گے۔ تو معلوم ہوگا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ دونوں حدیں اور انتہائیں ہیں۔ اس کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو کوشش کرو اس سے بھی اجتناب کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم حلال سے نکل کے مشتبہ اور شبہ والی چیزوں تک، اور بھی شبہ سے خدا نخواستہ حرام کی طرف نہ چلے جاؤ۔ تو لہذا ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں مرآت المناجی میں، شرح مشکات المصابیح، فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، فرماتے ہیں کہ دل یہ بادشاہ ہے اور جسم اس کی رعایا ہے، یعنی اسے ماتحت افراد۔ جیسے بادشاہ اگر ٹھیک ہو نا تو ملک کا نظام بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر بادشاہ خراب ہو تو نظام جو ہے بالکل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسے اگر دل سنبھل جائے نا پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر دل خراب ہو جائے تو لہٰذا سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب دل کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نا تو جسم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آنکھیں اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، کان اس کے بارے میں سننے کی کوشش کرتے ہیں، دماغ اس کے بارے میں تجسس میں پڑ جاتا ہے، اور ہاتھ پاؤں وہ ایک رعایا بن کر اس بادشاہ سلامت کا حکم پورا کرنے کے لیے اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ ہاتھ اس چیز کو پکڑنے کے لیے اور پاؤں اس چیز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ تو حقیقت ہے کہ دل میں آنے والی جو باتیں ہیں اگر وہ اچھی ہیں اور حلال ہیں تو انسان حلال دیکھے گا، حلال سنے گا، حلال سے متعلق کلام کرے گا، حلال کو اختیار کرے گا۔ اور خدا نخواستہ دل میں کوئی حرام چیز داخل ہو گئی
اور حرام کا ارادہ ہو گیا تو انسان کی آنکھیں، اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی فکر، ہر چیز پھر حرام کو ڈھونڈنا شروع کر دے گی، اور اگر شبہ والی چیز پہ پڑ جاتا ہے اگر، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کریں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو نجات 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز بیان فرماتے ہیں حلال کھانے میں، دوسرا فرماتے ہیں فرائض کی ادائیگی میں، اور تیسرا کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے حلال کھانا ہے، حلال دیکھنا ہے، حلال اور اچھا سوچنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے، اور حرام سے ہمیں بچنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، کہ رزق حلال کو حاصل کرنا، اس کی تگ و دو کرنا، اس کی تلاش کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ فرض ہے کہ حلال کو اختیار کرو، تو یہ بھی فرض ہے کہ حرام سے بچو۔ اور رزق حلال کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، علم یہ بھی رزق کی ایک صورت ہے، اچھی صحت یہ بھی رزق کی ایک صورت ہے۔ اگر ہم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر پڑھیں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، ہم نے فرمایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں اس نے عطا فرمایا، تو ان میں یہی ہے کہ جو عطا تم پر ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ رزق کا معنی کھانا پینا فقط نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے روزی اور رزق ہے۔ تو لہذا ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو کہ ہم حلال کی طرف بڑھ رہے ہیں یا خدا نخواستہ حرام کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو جب یہ توجہ ہو جائے گی اور ہم ان چیزوں کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی اور اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔